یہ 16 دسمبر 1971 ہے، پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریک دن۔ فوجی آپریشن کے باوجود پاکستان دو لخت ہو جاتا ہے۔ ہر دل ڈوب رہا ہے، ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر چہرے پر ایک سکتہ طاری ہے۔ ہم کھلنا میں تھے، آخری محاذ جو تھا ہمارا کھلنا تھا، اور 17 کی صبح تک ہم اپنے مورچوں میں دشمن کا مقابلے میں ڈٹے رہے۔ ایک کرنل، انڈین آرمی کرنل آیا جیپ کے اوپر، اس نے سفید جھنڈا لگایا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی جنگ تو ختم ہو گئی ہے، ڈھاکہ میں سرنڈر ہو گیا، تو آپ ابھی مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی، ہم لڑیں گے آخر وقت تک۔ میں اور مجیب الرحمان کو 1971 تک یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں سیاستدانوں کی حکومت نہیں ہوتی، پاکستان میں حکومت افسروں کی ہوتی ہے، سیاستدان ان کی خوشنودی پہ کام کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ کے آیا، ملتان میں تھا میں اپنے گھر، تو میرا چھوٹا بھائی تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس نے مجھے کہا بھائی جان مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو میں اس کی آواز کو سن کر مجھے اتنے جذبات ہوئے کہ میں نے کس کے تھپڑ اس کے منہ میں مارا، حالانکہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ نومبر میں ملا ہوں جی گورنر صاحب سے، عبدالمطلب مالک صاحب سے، وہ کہہ رہے کہ ہم 65 سے بھی زیادہ شکست دیں گے، ان کو عبرتناک شکست دیں گے، گورنر صاحب کا یاد تھا۔ لیکن جب بمباری ہوئی جناب گورنر ہاؤس پر 14 دسمبر کو، تو سب سے پہلے گورنر صاحب اور ان کی کیبنٹ کے لوگ جو ہے نا جا کے انٹر کون میں پناہ گزین ہوئے، کیونکہ وہ ریڈ کراس کا علاقہ تھا وہ۔ تو یہ عام لوگوں کو صدمہ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا منطقی نتیجہ یہی تھا۔ یہ سرزمین بنگال ہے، 20ویں صدی کے آغاز میں، جہاں سب سے پہلے انگریز سامراج کے خلاف علم بغاوت بلند ہوتا ہے۔ بنگالی مسلمانوں کے مطالبہ پر آخر کار بنگال کو مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مشرقی بنگال سے مشرقی پاکستان بننے کی طرف بنگالی مسلمانوں کا یہ پہلا پرعزم قدم ہے۔ مشرقی بنگال کے قیام کے صرف ایک سال بعد 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی نگہبان بن کے سامنے آتی ہے۔ بنگال کے نواب سر سلیم اللہ خان مسلم لیگ کے پہلے قائد منتخب ہوتے ہیں۔ 1940 میں یہ بنگال کے وزیر اعلیٰ کے فضل الحق ہیں، جن کو منٹو پاک لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مشرقی بنگال مشرقی پاکستان قرار پا جاتا ہے، تو مشرقی پاکستان کے نواب لیاقت علی خان متحدہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگلے صرف 25 برسوں میں پاکستان میں ایسی کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ 16 دسمبر 1971 کے صحنہ عظیم سے بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ پاکستان بنا تو مشرقی پاکستان میں 25 ٹیکسٹائل ملز تھیں اور مغربی پاکستان میں 4 تھیں۔ 24 سال بعد 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا تو مغربی پاکستان میں 350 ٹیکسٹائل مل تھی اور مشرقی پاکستان میں 4-5 اور زیادہ ہوں۔ ان کو شکایت یہ تھی کہ سارا زر مبادلہ پاکستان کا زیادہ تر مشرقی پاکستان سے آتا ہے، جھوٹ بیچ کے، پٹسن بیچ کر۔ وہ کہتے تھے خرچ تم اسے یہاں کرتے ہو۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھرتی کرو فوج میں، یہ کہتے تھے کہ ہاں، لیکن جو بنگالی پاکستان کی مارشل لاء ریس جیسے جن کا سینہ ہوگا، جو ان کا قد ہوگا، ہم تو یہ رکھیں گے۔
اس کا مطلب ہے بنگالی بیچارے چھوٹے قد کے لوگ ہیں، وہ الگ ہو گئے۔ جب ان کے سیاسی، جمہوری اور اقتصادی حقوق کو غصب کر لیا گیا اور ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی جو زبان بنگلہ تھی اس کے اہمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا، پھر ان کی اکثریت کے مقابلے میں مغربی پاکستان کو ون یونٹ بنا کر انہیں مزید سیاسی احساس محرومی دیا گیا۔ تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ وہ خطہ یا وہ علاقہ کہ جس کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ پاکستان میں بیٹھی قوتیں جو اسلام آباد میں ہیں، راولپنڈی میں ہیں، کراچی میں ہیں، وہ ڈھاکہ کو، سلہٹ کو، رنگپور کو ان کا سیاسی جمہوری حق دینے کو تیار نہیں، تو وہ بالآخر ایک بغاوت کے راستے پر نکلے۔